رشید صاحب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو لوگ جوائن تو کر رہے ہیں، لیکن ایک تو یہ انتخابی قسم کے فیصلے ہیں لوگوں کی طرف سے، اصولی فیصلے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انتخاب میں شاید جیتنے میں ان کو حلقے میں عمران خان صاحب کی انڈورسمنٹ مددگار ثابت ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ انتخابی ایڈجسٹمنٹ ہے، کوئی اصولی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ یہ بڑا قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ ہم انتخابی فیصلے کر رہے ہیں۔ اس میں ہر طرح کے لوگ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، اس میں وہ جو الیکٹیبل ہیں، ہیوی ویٹ ہیں، وہ لوگ بھی ہیں، اور بہت سے لوگ بھی ہیں جو نئے سرے سے اب وہ پالیٹکس میں آ رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کہنا کہ یہ ہم انتخابی نقطہ نظر کے ساتھ ہیں ہمارے سارے فیصلے، جب وقت آئے گا اور ہمارا پارلیمانی بورڈ بیٹھے گا تو پھر ہم میرٹ کے مطابق ہم وہ ڈیسیژن لیں گے۔ اور یہ جو چینج کی بات ہم کرتے ہیں اور پوری قوم ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے، بالخصوص جو اس ملک کے نوجوان ہیں، کہ یہ کوئی بدلی ہوئی سیاست آئے گی، انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کے ویژن اور نظریات کے مطابق ایسے لوگوں کو ہی پارٹی ٹکٹ دیں گے کہ جو ہمارے ویژن اور نظریات کے اوپر پورا اترتے ہوں۔ اچھا محمود صاحب، ابھی یہاں پر آپ ویژن کی بات کر رہے تھے نا، سینیٹر صاحب کے ویژن کلیئر نہیں ہے، آپ نے بھی چانس صاحب، اب یہاں پر اسٹوڈیو میں بات ہو رہی تھی اور لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ویژن کلیئر نہیں ہے، بڑا ابہام ہے آپ کے ویژن کے بارے میں، تفصیل میں کہیں بیان نہیں ہوا، تو لوگ پھر بھی آپ کو جوائن کر رہے ہیں، تو ویژن کے واسطے تو نہیں جوائن کر رہے ہوں گے نا اگر ویژن تفصیل سے بیان ہی نہیں ہوا؟ دیکھیے ویژن تو ہمارا سیدھا سا ہے، یہ جو اسٹیٹس کو کا ایک نظام ہے، یہ 64 سال سے جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے، یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس نظام کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس نظام کو ہم ریٹیل نہیں ہونے دیں گے، اس نظام کو ہم سارے جو ہیں مل کر بچائیں گے۔ جبکہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا نعرہ ہی یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس نے پچھلے 64 سال میں ایک عام پاکستانی کو کچھ نہیں دیا۔ ایک ایسا نظام ہے جس میں جو پریویلیج کلاس ہے اس کے تو آگے بڑھنے کے لیے اسے تو مواقع میسر ہیں، لیکن ایک عام پاکستانی کو جو پچھلے 64 سال میں نہ 2 وقت کی عزت کی روٹی دے سکا، نہ تعلیم کی سہولتیں دے سکا، نہ صحت کی سہولتیں دے سکا، نہ امن دے سکا، نہ اس کو جرت دے سکا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے وہ عام پاکستانی کو ملتی نظر نہیں آتی۔ لہٰذا آپ نے تبدیلی لے کے بدلنے کی بات کرتے ہیں اس سسٹم میں، تو صرف اگر آگے بڑھنے کے مواقع ہیں تو وہ حمزہ شہزادوں کے ہیں، حسین نوازوں کے ہیں، بلاول بھٹوں کے لیے ہیں، اور یہ محمد سلائیوں کے لیے ہیں۔ عام پاکستانی کے لیے تو یہاں کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے کا کیا نام؟ بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ زین، جو ملتان سے مجھے نہیں پتا، جی جو ملتان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اس سیٹ پہ جو انہوں نے خالی کیا، اور آپ کے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اس وقت۔ نہیں ابھی تو لڑنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جی، کہاں سے لڑ رہے ہیں، سینئر وائس چیئرمین بھی ہیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کے اوپر مجھے بتائیے نا، کوئی انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے، کوئی ان کے اوپر کوئی دبا ہے؟ وہ ایک پارٹی کو چھوڑ کر اور ہمارے اس جو بات ہے، ہمارے جو نظریات ہیں اس سے اتفاق کر کے انہوں نے پارٹی جوائن کی، اور آن دی فلور آف دی ہاؤس اس پارٹی پیپلز پارٹی کے جس ٹکٹ پر وہ الیکٹ ہوئے تھے اس سے ریزائن انہوں نے دیا، اور اب وہ پی ٹی آئی میں آئے ہیں، اور پی ٹی آئی دیکھیں گے کہ انتخابات میں اگر تین چار موضوعات ہیں اس پروگرام میں سے نکل رہے ہیں، مجھے ہر پر ایک سیپریٹ پروگرام کرنا پڑے گا۔ ظاہر صاحب آپ بات میں 2-3 باتیں، یہ جو اس نے مشکلات بتا دی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے حل یہ بتائے حل کیا ہے۔ ایک نمبر 2، اس ملک کے مسائل جو ایک صوبے کے مفادات دوسرے صوبے سے ٹکراؤ میں ہیں، اس کے پاس ان کا حل کیا ہے۔ اور تیسرا، جو اس ملک کا سب سے بڑا اہم مسئلہ کرپشن ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، امریکہ سے نجات دلانا اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا ٹھیک ہے۔ جو سب سے بڑی ہماری جو لشکریں بنی ہوئی ہیں، جو اس وقت دہشت گردی کا ہم شکار ہے، جو دہشت گردی میں ہم جا رہے ہیں، اس کے پاس کیا حل ہے۔ اور سب سے بڑی بات ابھی جو صوبے آپس میں، مثال کے کالاباغ کا مسئلہ ہے، یا پنجاب کے 2 صوبوں کے ابھی مسئلہ آیا ہوا ہے، یا بلوچستان کا جو آزادی کی طرف گئی ہے، ان پہ ان کا کیا موقف واضح نہیں ہے؟ تو پھر چند صاحب موقف واضح نہ ہونے کے باوجود لوگ جا تو رہے ہیں، وہ کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن لوگ جا رہے ہیں سیاسی پبلک اس حد تک نہیں جا رہی، پبلک تو اب بتائے گی الیکشن میں۔ پبلک تو آپ دیکھیں، میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں، میں بھی جلسے کرتا ہوں، کارن میٹنگ، تو لوگ پیپل پارٹی میں میرے ساتھ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک کینڈیڈیٹس کا تعلق ہے، الیکشن قریب ہے، کینڈیڈیٹس نے تو کہیں نہ کہیں جانا ہے طلعت صاحب، جس کو پتا ہے کہ میں پیپل پارٹی کا امیدوار ہوں، جہاں ہارا ہے پیپل پارٹی سے یا جیتا ہوا ہے وہ،
کچھ نون لیگ کے ہیں، کچھ جماعت اسلامی کے ہیں، اور جو وننگ کینڈیڈیٹ ایک چوتھا یا پانچواں پیدا ہو گیا وہ طریقے انصاف میں جائے گا، اور تو پارٹی ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ کا اوریجنل جو نقطہ ہے کہ انتخابی الائنسز ہیں، ابھی تک انتخابی الائنسز ہیں صرف، اس کے علاوہ ابھی تک وہ ویژن یا وہ یہ سب ابھی مجھے تو سچی بات ہے میں تو اس کے اوپر کنفیوز ہوں. مجھے تو یہ ایک نئی وہ کہتے ہیں نا پرانی شراب نئی بوتل میں لگ رہی ہے. چلیں پرانا مشروب ہم کہہ دیں گے نئی بوتل کے اندر. پراٹھا صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کاٹ رہی ہے. بہت سارا جو روایتی ووٹ ہے یا روایتی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں جو عملاً اور اصولاً جماعت اسلامی کے ساتھ ہوتے تھے. آپ کے ووٹ بینک کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ الحمدللہ یعنی ہم جماعت اسلامی موقف کے بارے میں بھی کلیئر ہے، عمل کے بارے میں بھی الحمدللہ کہ ہمارے پاس ایک پوری ٹیم اور ویژن موجود ہے اور عوام کے درمیان ہے. ہمیں لوگ جوائن کر رہے ہیں. ہم پی ٹی آئی کو نہ اپنا حریف سمجھتے ہیں نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں، بلکہ یہ کہ یہ سوال لوگ ان کے سامنے اٹھاتے رہے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات اگر جماعت اسلامی ہی کر رہی ہے اور کرتی رہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی اختلافی بات بھی نہیں ہے تو آپ نے جماعت اسلامی کیوں نہیں جوائن کی؟ تو بہرحال یہ بات ہے کہ جماعت اسلامی ایک اوپن جماعت ہے، اس ملک کی جماعت ہے، کام کرتی رہی ہے، اپنی ایک قربانیاں دی ہیں. ملک کے اندر جو لوگ 150 لوگ اسمبلیوں میں خطرے کی بات نہیں ہے، انہوں نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور کرپشن سے پاک ان کی سیاست ہے. تو عام آدمی کے پاس یہ پیغام پہنچ رہا ہے، زیادہ تیزی سے پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ابھی سال 1.5 سال یا جو بھی انتخاب میں باقی ہیں اس میں فضا یہ بتائے گی کہ الحمدللہ یعنی جماعت اسلامی کے ساتھ لوگوں کی وابستگی، جیسے دنیا کے اندر انقلاب آ رہے ہیں مصر میں، تیونس میں، مراکش میں، اسی طرح کا انقلاب نہیں آیا مصر میں، ایسے ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کچھ تبدیل نہیں ہوا. لوگ ابھی بھی وہاں پہ تحریر سکوئر کے اندر ان کو پھینٹی پڑ رہی ہے، کچھ تبدیل نہیں ہوا مصر کے اندر. نہیں، وہ تو انتخاب کے اندر انتخاب ہوئے، انتخاب کے اندر اخوان المسلمون جیتی ہے، نہضت الاسلامیہ جیتی ہے، مراکش کے اندر. چلیں مجھے پروگرام یہاں پہ ختم کرنا ہے. میں تمام مہمانوں کا مشکور ہوں. ناظرین، اور موضوع آپ کی جو اسسمنٹ ہے اسی کے مطابق میں نے رکھا تھا، کیونکہ جہاں پر بھی جاتا ہوں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی. 3-4 اہم نکات سامنے آئے. ایک تو یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ جوائن کر رہے ہیں یہ عین ممکن ہے کہ وہ کسی نظریے کے تابع ہوں، لیکن یہ بھی اتنا ہی ممکن ہے کہ وہ سیاسی طور پر اپنی ڈائریکشن کو درست کر رہے ہیں کہ کس جگہ پر جا کر ہم خود کو زیادہ سیاسی طور پر محفوظ سمجھتے ہیں یا جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں. یہ یقیناً ہے کہ ایک بہت بڑا ایک فرسٹریٹڈ پول پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو چکا تھا جس کو موجودہ سیاسی جماعتوں نے شاید بروقت ٹیپ نہیں کیا، اور اس کو ایک نئی جگہ کی تلاش ہے، نئے پلیٹ فارم کی تلاش ہے. وہ پلیٹ فارم جو ہے دوسری جماعتیں بنا رہی ہیں. عمران خان صاحب وہاں پر پہلے پہنچ گئے. تیسری بات یہ کہ امید دلوانا جو ہے، جو بھی طاقت کے اندر ہوتا ہے اس کو لوگوں کو امید دلانا بہت مشکل کام لگتا ہے، کیونکہ کارکردگی امید کا باعث بنتی ہے، اور کارکردگی اگر اچھی نہیں ہے تو آپ امید نہیں دلوا سکتے. اپوزیشن میں بیٹھ کے امید دلوانا نسبتاً آسان ہوتا ہے. بہرحال پاکستان میں تبدیلی کی بات ہے جو بڑی خوشائند بات ہے. دیکھتے ہیں تبدیلی آتی کس طرح سے اور کن لوگوں کے ساتھ آتی ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.